السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پہلا پارہ ہے الف لام میم اور دوسری سورہ ہے سورہ بقرہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، جب ابراہیم کا اس کے رب نے چند باتوں میں امتحان لیا تو وہ اسے بجا لائے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ ابراہیم نے کہا، میری اولاد میں سے بھی۔ ارشاد ہوا، میرا وعدہ نافرمانوں سے متعلق نہیں۔ اور وقت بھی یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی اور امن کی جگہ بنا دیا، اور ہم نے حکم دیا تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے وعدہ لیا تھا کہ میرے گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے خوب پاک رکھا کرو۔ اس کی تفسیر ہے، توجہ دے تاکہ بات ذہن میں رہے کہ یہ چند باتیں کیا تھیں۔ بظاہر اس سے وہ آزمائشیں مراد ہیں جن سے آپ کو گزارا گیا، یعنی عراق میں حکومت وقت اور عوام کی مخالفت اور اس کے نتیجے میں نظر آتش کیا جانا، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی بے آب و گیا سرزمین میں چھوڑ کر جانا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنا۔ بعض حضرات نے اس سے وہ احکام شرعیہ مراد لیے ہیں جن کا اللہ کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا تھا اور آپ ان کو بجا لائے۔ یہ احکام کیا تھے؟ اس میں بہت سے اقوال ہیں۔ ابتلاء و امتحان کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تکلیف دہ باتیں تھیں جن سے آپ صبر و رضا کے ساتھ گزرے، اور یہ باتیں وہی ہو سکتی ہیں جن کا پہلے ذکر کیا گیا، ورنہ احکام شرع کی پابندی تو ہر صالح اور نیک آدمی اپنی صلاحیت کے بقدر کرتا ہی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء و رسل کا ذکر ملتا ہے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، اور دنیا کے تینوں آسمانی مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور جلالت شان پر متفق ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یہود حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء کی اولاد ہونے پر بڑا فخر کرتے تھے اور اسی نسبی رشتہ کو اپنی عزت و سیادت کے لیے کافی سمجھتے تھے۔ قرآن نے اس باطل خیال کی تردید فرمائی کہ ایمان و عمل صالح کے بغیر محض خاندانی نسبت کام نہیں آئے گی۔ خدا کا وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صالح اولاد سے ہے، نہ کہ کافروں اور فاسقوں سے۔ کعبہ کی تعمیر بھی چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اسی لیے آپ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کعبہ کا ذکر فرمایا گیا۔ جس وقت کعبہ تعمیر کیا گیا تھا اس وقت مکہ ایک ویرانہ تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسی جگہ پر لوگ آمد و رفت نہیں رکھتے، اور جہاں انسانی آبادی نہیں ہوتی اور لوگوں کی آمد و رفت سے جو علاقہ محروم رہتا ہے وہاں امن بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مکہ کو اجتماع کی ایسی جگہ بنا دیا کہ آج دنیا کے کونا کونا سے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، اور اس جگہ کو ایسا مامون فرما دیا کہ جب عربوں کی وحشت والا قانونیت شباب پر تھی اور قافلے لوٹے جاتے تھے، اس وقت بھی حرم میں لوگ اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ کر اپنی نگاہ جھکا لیا کرتے تھے۔
قرآن نے یہاں اسی کا ذکر کیا ہے۔ مقام ابراہیم سے وہ پتھر مراد ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر فرماتے تھے۔ وہ پتھر اب بھی موجود ہے اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نقش ثبت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد اس مقام کے قریب طواف کی 2 رکعتیں ادا کی ہیں۔ چنانچہ طواف کرنے والوں کے لیے مستحب ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچائے بغیر مقام ابراہیم کے قریب ہی طواف کی 2 رکعتیں ادا کریں۔ آیت میں 4 عبادتوں کا ذکر کیا گیا ہے: طواف، اعتکاف، رکوع و سجدہ۔ طواف اور اعتکاف مستقل عبادت ہے۔ طواف کعبۃ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی مسجد یا مقام کا پھیرا لگانا سخت گناہ اور بدترین بدعت ہے۔ اور اعتکاف مرد کسی مسجد ہی میں کر سکتے ہیں، عورتیں گھر میں اعتکاف کریں گی۔ رکوع و سجدہ سے نماز کی ادائیگی مراد ہے۔ نماز میں عجز و فراوانتی کا سب سے بڑھ کر اظہار رکوع و سجدہ ہی سے ہوتا ہے، اس لیے خاص طور پر ان کا ذکر کیا گیا۔ اس ارشاد ربانی سے معلوم ہوا کہ نماز کی جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، اور نماز کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ رکوع و سجدہ میں جو اعضاء زمین سے لگتے ہیں ان جگہوں کا پاک ہونا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اور جب ابراہیم نے عرض کیا میرے پروردگار اس کو امن والا شہر بنا دیجیے، اور اس شہر کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو پھلوں سے روزی دیجیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، جو کافر ہوگا اسے بھی کچھ دنوں دنیا سے نفع اٹھانے کا موقع دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچوں گا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور وقت بھی یاد رکھنے کے لائق ہے جب حضرت ابراہیم و اسماعیل کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اللہ سے التجا کرتے جاتے تھے، ہمارے پروردگار ہم سے یہ گھر قبول فرما لیجئے، یقیناً آپ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، توجہ دے تاکہ بات ذہن میں رہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی دعا کو مسلمانوں کے ساتھ مخصوص فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں احترام کا تقاضا یہی تھا کہ خدا کے باغیوں اور دشمنوں کے لیے دعا نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان رحمت کے مطابق فیصلہ فرمایا کہ کفار بھی اس چند روزہ دنیا میں خدا کی دی ہوئی رزق سے نفع اٹھائیں گے، یہاں ان پر بھی روزی کا دروازہ بند نہیں ہوگا، ورنہ دنیا امتحان گاہ کی بجائے جزا کی جگہ ہو جائے گی، البتہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہ ہوگا۔ یعنی یہ معمولی پتھروں کی عمارت تیری شان کے اعتبار سے کس لائق ہے، لیکن اس عاجز بندوں کے جذبہ اخلاص کو دیکھتے اور ان کی التجا کو سنتے ہوئے اپنی شان کریمی سے اس کو قبول فرما لیجئے کہ آپ بندوں کی دعا سنتے ہیں اور دلوں کا حال سے واقف ہیں۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیے، ہماری نسل میں سے بھی اپنی ایک فرما بردار جماعت پیدا فرمائیے، ہمیں عبادت کے طریقے بتلا دیجیے اور ہماری توبہ قبول فرمائیے، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے بڑے مہربان ہیں۔ پروردگار، ہمارے انہی میں سے ایک پیغمبر بھیج دیجیے جو ان کو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کریں، کتاب و حکمت کی تعلیم دے
اور انہیں پاک و صاف کر دیں، بے شک آپ بڑی قدرت والے اور بڑے دانا ہیں۔ توجہ دیتا کہ بات ذہن میں رہے کہ اصل میں فرما بردار بنائے رکھیے، مگر ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام انبیاء تھے اور پہلے سے پیکر اطاعت تھے، اس لیے ترجمہ کیا گیا ہے فرما بردار بنائے رہیے، یعنی اطاعت و فرما برداری پر ثابت قدم رکھیے۔ مناسک کے دو معنی بتائے گئے ہیں، ایک مطلقاً عبادت و بندگی کے طریقے، دوسرے خاص کر کے حج کے احکام۔ بعض مفسرین نے پہلا اور بعض نے دوسرا معنی مراد لیا ہے۔ پہلا معنی عام ہے جس میں حج بھی داخل ہے اور دوسری عبادتیں بھی، اس لیے یہی معنی بہتر معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں جس فرما بردار امت کا ذکر آیا ہے اس سے امت محمدیہ، اور جس پیغمبر کا ذکر آیا ہے اس سے پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، اس لیے کہ دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں شامل ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف آپ ہی نبوت سے سرفراز کیے گئے اور یہی امت کتاب الہی کی حامل ہوئے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے 4 کام ذکر کیے ہیں۔ اول، تلاوت آیات، اس سے الفاظ قرآنی کا سنانا مراد ہے۔ اسلام میں کتاب الہی کی تلاوت کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کی وجہ سے قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے اور زبانی یاد کرنے کا جو ذوق اس امت میں ہے، اس کی کوئی مثال کسی اور قوم میں نہیں ملتی۔ دوسرے، تعلیم کتاب، یعنی قرآن میں جو مضامین و احکام منقول ہیں ان کی تفسیر و توضیح۔ قرآن مجید کی تفسیر کا جو کام ہوا ہے وہ اسی تعلیم کتاب کی تفصیلات ہیں۔ تیسرے، تعلیم حکمت، حکمت کے معنی دانائی کی بات کے ہیں، اس لیے بعض حضرات نے اسے حکمت کی باتیں اور تفقہ مراد لیا ہے۔ قتادہ کے نزدیک اس سے سنت مراد ہے، یہی تفسیر راجح ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ حکمت سے تشریح حکمت مراد ہے کہ آپ کا مقصد احکام شریعت ہی کو بیان کرنا ہے، اور قرآن کے علاوہ احکام شریعت سے متعلق جو کچھ آپ سے منقول ہے وہ حدیث ہی ہے۔ چوتھے، تزکیہ، اس کے معنی پاک کرنے کے ہیں۔ بعض نے شرک سے پاک کرنا مراد لیا ہے اور بعض نے مطلقاً گناہوں سے۔ اس لیے یوں کہا جا سکتا ہے کہ امت کو کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھال دینا کہ وہ شریعت کی تمام ممنوعات سے پاک و صاف ہو جائے، تزکیہ ہے، اور یہ قلب کی اصلاح کے بغیر ممکن نہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اور ابراہیم کے مذہب سے وہی بے رغبت ہو سکتا ہے جو محض بے وقوف ہو۔ ہم نے تو اس کو دنیا میں بھی چن لیا تھا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں شمار ہوگا۔ جب اس کو اس کے رب نے کہا تم فرما بردار ہو جاؤ، ابراہیم نے کہا میں رب کائنات کا فرما بردار ہوا۔ ابراہیم بھی اپنے بیٹے کو اسی کی وصیت کر گئے اور یعقوب بھی کہ میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا ہے، اس لیے اسلام ہی کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کا آخری وقت آیا؟ اس وقت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا ہم آپ کے خدا، آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے خدا یعنی ایک ہی خدا کی عبادت کریں گے،
اور ہم اسی کے فرمانبردار رہیں گے۔ پھر ہے توجہ دے تاکہ بات ذہن میں رہے کہ یہود و نصارہ اور مشرکین عرب تینوں ہی اس کے مخاطب ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تینوں ہی اپنا پیشوا بھی مانتے تھے اور ان سے نسبی تعلق بھی رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دین کو اپنی اولاد کے لیے پسند فرمایا تھا وہ یہی اسلام ہے جو توحید خالص پر مبنی اور ہر طرح کے شرک سے محفوظ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا کہ یہود و نصارہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کے نسل سے تھے اور اس نسبت کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے تھے۔ یہود کہا کرتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہودیت کے بجائے کسی اور مذہب کے اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے ہم معذور ہیں۔ اگر ان کی طرف سے یہ ممانعت نہ ہوتی تو ہم ضرور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لے آتے۔ قرآن مجید نے یہاں اس پر تنقید کی ہے کہ کیا یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت وہاں موجود تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت تو صرف اس قدر تھی کہ ہمیشہ شرک سے بچنا اور توحید پر قائم رہنا، نہ یہ کہ بعد میں آنے والے انبیاء پر ایمان لانے سے انکار کر جانا۔ اس آیت میں بڑی عبرت ہے کہ پیغمبروں کو آخری دم تک اپنی اولاد کے دین و ایمان کی فکر دامن گیر رہتی تھی، نہ کہ زمین جائیداد اور دنیا کے سامان و اسباب کی۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور شیئر بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔